جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا، ہر وقت باتیں باتیں باتیں، یہ بھی عقل کی کمی کی دلیل ہوتی ہے. بچے زیادہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، بے وقت بولتے ہیں، ہوتا ہے نا. بچوں کو دیکھا ہے نا، کچھ نہ صبح اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے. جب وہ میچور ہوتے ہیں خاموش. جیسے جیسے انسان میچور ہوتا رہتا ہے اس میں خاموشی کا عنصر بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل خاموش. کوئی ضرورت کی بات ہوگی تو کرے گا، چپ بیٹھا رہے گا، اسی میں اس کو سکون ملتا ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، اپنے مشائخ کو دیکھا ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. ان کی آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی. جب وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے تو بسا اوقات پوری مجلس میں خاموش رہتے. بھئی ایک ٹائم دیا ہوا تھا انہوں نے اپنے مریدوں کو آدھے گھنٹے کا، کہ اس میں ملاقات کے لیے آنا چاہو تو آ سکتے ہو. اور علماء کو تو وہ علماء اور طلباء جا کے بیٹھتے تھے ان کے آفس میں. آفس میں بیٹھنے سے پہلے اے سی چلا دیا جاتا تھا اور اس میں اسپرے کیا جاتا تھا خوشبو کا. خوشبو کے وہ بڑے عاشق تھے، خوشبو کے بغیر جہاں خوشبو نہیں ہوتی تھی تو ان کو وہاں بدبو آتی تھی. ٹھیک ہے نا، بہت مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. تو وہ آدھا گھنٹہ انہوں نے طلباء کو دیا ہوا تھا. تو آتے نیچے آ کے بیٹھ جاتے، بیٹھ کے سب کو ایک نظر دیکھتے، تھوڑا سا مسکراتے، اس کے بعد چپ. کیونکہ کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی کرنے کی تو چپ بیٹھیں. ہم بھی چپ. ہم بھی یہ نہیں کہ اور بھائی سنائیں خیریت حضرت آج صبح ناشتے میں کیا کھایا آپ نے. بھائی کرنا چاہو تو کچھ بھی بولتے رہو، اور کیا کھایا آپ نے ناشتے میں، اور امی ٹھیک ہیں، اور بھائی کیا ہو گئی منگنی وہاں طے ہو گئی. خواتین یہی کر رہی ہوتی ہیں نا باتیں، میت میں بھی باتیں کرتی ہیں. کسی کی میت ہو جائے نا، اب وہاں بھی پوچھ رہی ہوں گی بہن اس دوپٹے کی کیا قیمت ہے. روتے روتے پوچھ رہی ہوں گی ہائے ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے، اللہ مغفرت فرمائے. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا تھا تم نے؟ وہ پھر روتے روتے ہائے منع کے ابا بہت اچھے تھے، بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے. تو پھر وہ روتے روتے کہیں گے ہائے ہائے اللہ مغفرت کرے ان کے آپ کے میاں کی، بہت جوانی میں چلے گئے. ذرا سستا مل جاتا ہے بولٹن مارکیٹ میں، صحیح کیا آپ نے، وہاں سے حیدری سے لے لیتی تو قریب پڑ جاتا ذرا سا. تو ان کی باتیں رکتی نہیں. ہمارے حضرت آگے بیٹھتے تھے چپ، ہم بھی چپ اور حضرت بھی چپ. اس لیے کہ کوئی اہم بات آئی نہیں رہی. جب تک کوئی اہم نہیں ہے تو پوچھنی نہیں ہے. اب یہ کیا کہ آپ نے ناشتے میں کیا کھایا، فلانا کیا کھایا. یا تو دیکھو کوئی بیٹھا ہی گپ شپ کے لیے ہو، دوست احباب کی محفل بعض دفعہ ہوتی ہی گپ شپ کے لیے، وہ تو محفل سجائی ہی گپ شپ کے لیے گئے ہیں نا، اس میں تو ٹھیک ہے. نارملی انسان جتنا خاموش ہوگا اکثر یہ اس کے ذہین ہونے کی علامت ہے کہ یہ میچور ہے، سمجھدار ہے. بلا وجہ بولتے رہنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی عقل کامل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں بعض دفعہ انسان کو محبت کے اظہار کے لیے بولنا پڑتا ہے. جیسے بعض خاموش مزاج لوگ جب گھر میں جاتے ہیں تو اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں، بیوی سے بھی بات نہیں کر رہے ہوتے. وہ اب وہ آفس سے آئے، کیونکہ گریڈ بہت 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، تو وہ آفس میں جیسا ان کا روب ہوتا ہے چپ بیٹھے رہتے ہیں، تو گھر آ کے بھی چپ. ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے. ان کے بچے بھی ان سے بیزار آ گئے تھے اپنے ابا سے، بیگم بھی بیزار آ گئیں. وہ آفس سے گھر آتے ہیں، آٹومیٹک ان کا ایک سسٹم تھا نا روبوٹ کی طرح. اس وقت صاحب آفس سے گھر آئیں گے تو جیسے ہی گھر آئیں گے دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہونا چاہیے. وہ جائیں گے اپنے خاص روم میں بیٹھیں گے، ان کی بیگم ان کے لیے روبوٹ کی طرح چائے پیش کر دیں گی. وہ چائے پئیں گے، بات کچھ نہیں، سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے. وہ بیگم صاحبہ چائے پیش کریں گی، چائے پئیں گے، آرام کریں گے تھوڑی دیر. اس کے بعد اپنا جو بھی ورک ہے، کوئی فون پہ بات چیت کی، اور پھر ٹائم پہ اپنا سو گئے، صبح اٹھے چلے گئے. اچھا بچوں کے ساتھ آتے ہی بچوں کو تھوڑی سی جیب خرچی دے دی، چپ، باتیں نہیں، چپ، جیب خرچی پکڑائی، نکل لیے. تو یہ تکبر ہے. اس خاموشی کو کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے، چپ رہتے ہیں. تو بھائی جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولنا چاہیے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے. ہمیں والد صاحب کے انتقال پہ اتنا افسوس ہوا، گھر کی رونق ختم ہو گئی. کیونکہ جب وہ آتے تھے بات چیت کرتے تھے، لطیفے جو میں اکثر بیان میں سناتا ہوں والد صاحب سے سنے ہوئے ہم نے. تو گھر میں جب آپ جائیں تو بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں. یہ گپ شپ محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے. اس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی.
ویسے جب بات چیت کریں نا تو آفس میں ریزرو رہا کریں, بلا وجہ بات چیت چپ کر کے بیٹھو بھائی, یہاں کام کی بات ہے تو کرو, نہیں تو پہلی گلی سے نکلو. اب جیسے مجھ سے بھی کوئی ملنے کے لیے آئے, کوئی کام کی بات ہے, تو مجھے بھی میں کہتا ہوں بھائی اس کام کی بات کو فوکس کرو, ایران توران نہ جاؤ. فون میں نے ریسیو کر لیا کسی کا, وہ ایران توران شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو آپ کا مسئلہ ہے اسے آپ پوچھیں, اگر پھر بھی وہ ادھر ادھر طول دیتا ہے تو میں لائن کاٹ دیتا ہوں کہ ہم اب گپ شپ کے لیے آپ سے ہم نے بات نہیں کی ہے. گپ شپ کیا ہے تو پھر دوستی ہے, تو پھر چلو وہ ہائی وے پہ چلتے ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ بنوائیں گے انشاءاللہ, اور پھر گپے بھی لگائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فری ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے, بہت معذرت, کہ خواتین کے جب فون آتے ہیں تو وہ بات کو طول دیتی ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتی, بہت لمبی. مرد کا جو فون آتا ہے تو وہ مختصر بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ خواتین کو بات سمیٹنا نہیں آتی ہے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, کیونکہ پھر نیگیٹو کمنٹس بہت آتے ہیں, تو ان خواتین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, طول دیتی ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ خصام میں غیر مبین ہوتی ہے, اپنی بات کو مدلل انداز میں نہیں پیش کرتی, جذبات سے زیادہ متاثر کرتی ہیں, جذبات زیادہ غالب آ جاتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کیا کہہ رہا تھا یار میں, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, وہ واقعہ سنا رہا تھا. تو وہ صاحب جب گھر میں آتے ہیں چپ روبوٹ بن کے نا, وہ چائے پئیں گے, سو جائیں گے, رات کو کھانا آ جائے گا ان کے سامنے رکھا جائے گا بالکل ٹائم پہ, کھانا آیا, کھایا, تھوڑا چہل قدمی کی اکیلے, پھر سو گئے, پھر صبح اٹھے. ایسے ان کی روٹین. میں جب ان کا کبھی ذہن میں تصور آتا ہے تو میں اپنے والد صاحب کا آتا ہے, میں نے کہا یار وہ کتنے, جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا, جب تک کوئی آپ کے سامنے اپوزٹ مثال نہیں ہوتی تو پھر اپنوں کی قدر کہتا ہے یار کیسے زبردست آتے ہیں. حالانکہ ان کی بڑی عزت تھی محلے میں, بہت ہر جگہ عزت ہوتی تھی ان کی, لیکن گھر میں آ کے بالکل بچوں میں گھل مل جایا کرتے تھے, لطیفے بھی سناتے تھے, غصہ بھی ہوتے تھے, ہنسی مذاق کی باتیں بھی کر لیتے تھے. تو یہ خاموشی کا مطلب ہرگز نہیں ہے. تو یہ جو بات چیت کی جاتی ہے, بعض دفعہ بات چیت کی وجہ اظہار محبت ہے. میں جب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ روب بہت ہے, وہ بات نہیں کر پا رہا مجھ سے, پھر میں اس سے ایران توران خود ہی شروع کر دیتا ہوں تاکہ اس کا روب تھوڑا. پھر میں پوچھتا ہوں کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے آئے ہیں, شادیاں وادیاں کتنی کی ہیں, ایسے ہی, حالانکہ اس کا اس شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی کی ہے. میں نے کہا چلو اللہ دوسری کی توفیق دے. کہہ رہا نہیں بھائی میں تو ایک ہی, میں چلو ایک ہی پر اللہ اسی کو نبھانے کی. ایسے وہ فریق. یہ جو بات چیت کی جا رہی ہے دیکھنے میں تو فضول لگ رہی ہے, مگر اس بات چیت کا مقصد ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مانوس کرنا, تاکہ وہ جو میٹر لے کر آیا ہے وہ کھل کے اظہار خیال کر سکے. تو آپ میں سے کوئی آئے اور میں ایران توران شروع کر دوں تو آپ کہیں گے ادھر تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے ایران توران نہیں کیا, اور ٹو دا پوائنٹ بات, تو وہ ٹو دا پوائنٹ ہی ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اگر کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے, دوستوں کی محفل ہے, یہ گھر میں بیگم کے ساتھ, تو آپ کو بات چیت وہ فضول ہی بھی کر لیں. بیگم کیا پکایا تھا آج, امی کے یہاں گئی تھی, کیا پکا ہوا تھا تم آج امی کے یہاں سے ہو کر آئی ہو, بھنڈی, اچھا ہمارے یہاں تو گوشت پکتا ہے, ادھر بھنڈی کھائی ماشاء اللہ, چلو تمہیں احساس تو ہوگا نا. یعنی یہ والی باتیں نہ کریں, مقصد یہ ہے, اس سے پھر لڑائی ہو جائے گی نا. تو ایسے ہی ایران توران اور کیا ہو رہا ہے, تو وہ کرنا ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ کرنا ضروری ہے. وہ نبی بھی کیا کرتے تھے اپنے گھر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں بعض دفعہ اپنی ازواج سے قصے کہانیاں بھی سنا کرتے تھے. حالانکہ نبی کا وقت کتنا قیمتی ہے, لیکن قیمتی وقت کے باوجود اس کام کو بھی آپ نے قیمتی سمجھا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ایک دوست تھے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیعت تھے, اور بہت بڑے عالم تھے, 24 گھنٹے مصروف. میں نے کبھی ان کو ٹائم ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹائم ضائع کرتے ہوں. کوئی گپ شپ نہیں کسی سے, جامعۃ الرشید میں آتے, اپنا حساب کتاب سے جو ان کے جس کام کا ٹائم ہے اس میں مصروف رہتے, کوئی فالتو بات نہیں, بڑے بزی. حضرت مفتی تقی صاحب سے بیعت ہو گئے, وہ میری ان سے بڑی دوستی تھی. تو آپ کہیں جب وہ ٹائم ہی نہیں تھا تو دوستی کہاں سے ہو گئی؟ تو دوستی ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم گاڑی میں اکٹھے جا رہے ہیں, جامعہ کی گاڑی میں اس وقت جایا کرتی تھی, اس میں بھی وہ اپنے معمولات پورے کرتے تھے بس میں نا,
یعنی معمولات بس کے دوران ٹائم پورے ہوتے تھے. تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ میری گھر والوں سمیت مہینے میں ایک دفعہ دعوت کیا کرتے تھے, اور بھی جان پہچان, تو اس سے ہماری دوستی مضبوط ہو گئی. تو اس دعوت میں گپ شپ بھی ہوتی تھی, وہ تو ظاہر ہے دعوت ہے نا, اس میں اب تھوڑی کہ مسائل بیٹھ کے حل کریں گے, لیکن ویسے ہر وقت ٹائم کے پابند. تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا, ان کو اپنے معمولات بتائے, اور میرا خیال تھا اس پہ بڑی شاباش ملے گی کہ ماشاء اللہ آپ تو صبح سے لے کے رات تک دین کی خدمت میں, بولو بھائی, مشغول ہیں. کہہ رہے ہیں انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ اس میں بیوی بچوں کے لیے ٹائم کہاں ہے. صحیح ہے نا, یہ تو آپ صبح سے مدرسہ, تدریس, تحقیق کا کام, فتاوی, بیان ہے بھائی, یہ سارے سلسلے تو ہو گئے آپ کے, بیوی بچوں کا ٹائم کہاں ہے. تو بھائی وہ انہوں نے بتایا میں رات کو بیوی بچوں کے ساتھ ہی سوتا ہوں. انہوں نے کہا دن میں وہ تو سونے کا ٹائم ہے نا, وہ تو ہر آدمی سوتا ہے, آپ نے کون سا, یعنی میں مفتی تقی صاحب کی یہ الفاظ نہیں ہے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اس میں بیوی کا ٹائم کہاں ہے, خاص طور پر ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا, بیگم کا ٹائم کہاں ہے, اس کو کتنا ٹائم دیتے ہو دن میں. تو کہتے ہیں مجھے احساس ہوا یار یہ تو, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز وقت دیتے تھے, تو اس میں بیگم کا ٹائم کہاں ہے. کہہ رہے ہیں مجھے احساس ہوا کئی سال سے بیگم کے لیے میں نے الگ سے کوئی ٹائم, بولو بھائی, رکھا ہی نہیں ہے. تو پھر حضرت نے تنبیہ کی کہ دین, آپ جو کچھ دینی خدمات کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا, تو اللہ کو خوش کرنے میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں. تو بندوں کے حقوق میں اس بیوی کا بھی کچھ حصہ ہے. کتنے مرد ہیں کاروبار میں اپنے آپ کو کھپا دیا انہوں نے, صبح گئے رات کو آئے. ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو انچ کے حساب سے بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں صبح تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب واپس آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں. تو پہلے اتنے تھے, اب اتنے, اب اتنے, اور سوتے ہوئے نا, سوتے ہوئے. بھائی پچھلے سال جب میں سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا تو اتنے تھے, اب ایک سال ہو گیا اب اتنے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے بس, اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود بتا رہے تھے کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں, بس مجھے سوتے ہوئے پتہ چل رہا ہے, اتنا ریلیشن ہے بچوں سے. پھر بچوں اور باپ میں تعلق کمزور, محبت ہی نہیں رہتی ان کو ابا سے. ایسے بہت روبوٹ ہم نے دیکھے. تو میں نے ایک واقعہ سنایا, اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں. ایک وکیل صاحب, ان کی زندگی روبوٹ جیسی, کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں اپنے بھائی بہنوں سے نہیں ملے. یہ مجھے بتایا ان کے رشتہ داروں نے کہ 10 سال ہو گئے, کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت کرتے ہیں اور بڑے مشہور وکیل ہیں. اب تو انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. بڑے مشہور وکیل ہیں اور بہت پیسہ کمایا انہوں نے, بڑے ایماندار ہیں. ایمانداری پر ان کو ایوارڈ ملے ہیں. ایمانداری پر, جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اس وقت ان وکیل کو ایمانداری پر ایوارڈ ملا تھا. پاکستان میں وکیل کو ایمانداری پہ ایوارڈ مل جائے, آپ اندازہ لگاؤ یار.